فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہم نے شرح عقود رسم المفتی کا آغاز کیا تھا اور خطبۃ الکتاب مکمل کر لیا تھا۔ اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت یہ کر دی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جو عقود رسم المفتی، یہ علامہ ابن عابدین شامی کی وہ کتاب ہے کہ جس میں آپ نے رسم المفتی کو نظم کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ 70+ اشعار ہیں، 74 یا 78۔ ان میں آپ نے آداب مفتی، رسم المفتی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مفتی کے آداب۔ مفتی کے آداب سے مراد فتویٰ نویسی کے آداب، ٹھیک ہے۔ اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون دانوں کو بھی قوانین کے آداب بتائے جاتے ہیں۔ میں نے چونکہ LLB کیا ہوا ہے اور الحمدللہ میں نے کافی اسٹڈی کے ساتھ کیا ہے SM لاء کالج کراچی سے، تو اس میں بھی ایک کتاب ہمیں پڑھائی گئی، بلکہ ایک سبجیکٹ پڑھایا گیا جس میں لیگل ایتھکس کے نام سے، اس کے نام سے لیگل ایتھکس، ٹھیک ہے، یعنی قانونی اخلاقیات، جس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی ایک وکیل کو کس طرح کسی کی پیروی کرنی چاہیے، کن اصولوں پر، فیس کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے۔ تو ہمارے فقہا نے بھی اس پر بہت کام کیا۔ ایک مفتی کی صفات کیا ہونی چاہیے، جب وہ فتویٰ لکھے تو کن اصولوں پر لکھے، ہے نا، اسی کو رسم المفتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے ان کی۔ اور پھر انہوں نے اسی منظوم کتاب کو جب دیکھا کہ اس میں لوگوں کو مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، نظم تو پھر نظم ہے نا، اردو میں بھی ہم نظمیں پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو خود ہی سے اس کی جو ہے شرح بھی لکھی، جس کو ہم کہتے ہیں شرح عقود رسم المفتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد کہتے ہیں ہار کو، اس کو کہتے ہیں ہار کو۔ تو یہ بنیادی طور پر یہاں ہار سے مراد نظم ہے۔ یہ بھی ایک ہار کی طرح ہوتا ہے نا، جیسے ہار میں موتیاں ہوتے ہیں تو ایک موتی کے بعد دوسرا، پھر اسی طرح نظم میں بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم ابتدائی 10 اشعار پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں گے ٹائم کی مناسبت سے کچھ جو اس کی وضاحت ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو مصنف یا مؤلف علامہ ابن عابدین شامی، جن کا پورا نام کیا ہے؟ محمد امین بن عمر عابدین الماتوریدی الحنفی۔ محمد امین بن عمر تو ان کا نام ہو گیا، اور جو الماتوریدی جو ہے یہ عقائد کے اعتبار سے یہ ماتوریدی تھے۔ ماتوریدی سے مراد ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، اور حنفی مسائل اور فقہ میں یہ حنفی المذہب تھے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی حنفی المذہب ہیں، اس لیے یہ کتاب ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ بسم الالہ شارع الاحکام، اللہ کے نام کے ساتھ، وہی ہے نا، ابدؤ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ ابدؤ کیا ہے؟ یہاں پر محذوف ہے،
या माशाल्लाह आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, अशरऊ, अब्दऊ। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। कौन अल्लाह? शारिल अहकाम, जो अहकाम का शारिह है, शरीयत मुताहरा को बयान करने वाला, शरीयत मुताहरा को बनाने वाला कौन है? वो अल्लाह है। ठीक है ना। अहकाम शरीयत, इंजंक्शंस ऑफ शरिया जिनको कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं, ये अल्लाह जल्ला शानहू के बनाए हुए। ठीक है। और हम पर ये लाजिम है कि हम उन अहकाम पर अमल पैरा रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हैसियत शारे की है, लेकिन शारे हकीकी कौन है? अल्लाह जल्ला शानहू। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम शारिह भी है। क्या है? शारिह। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व अंज़लना इलैकल किताब, और हमने आप पर किताब को नाजिल किया, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बयान कर दें। तो अल्लाह के अहकाम के शारिह जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा कितना प्यारा है। हाँ बोले, है ना। ये है, इन्हीं चीज़ों से आज का नौजवान दूर है। इसकी वजह से आज देखिए कि लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जहनी खलफशार का शिकार हैं, उलमा की जो है बेअदबियाँ करते हैं। अब तो इससे भी आगे बात चली गई है। कल मैंने जुमे के दिन भी जो मुक़द्दस अल्फाज हैं उनकी तक़दीस पर बात की थी। उस पर मैंने लफ्ज़ फ़तवा पे बात की कि जो फ़तवा लोगों ने इतना चीप बना दिया है। कोई कहता है फ़तवा बाजी, कोई कहता है फ़तवा गरी, कोई कहता है फ़तवा मारना, है ना। और फिर इसकी बुनियाद पर मुफ्तियान कराम की बेअदबियाँ करते हैं लोग। तो मैंने कहा कि ये जो बनी इसराइल है, उन्होंने भी जो ये अल्फाज हैं मुक़द्दस, उन अल्फाज की बेतौकीरी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह की तरफ से अजाब आया। हित्ततुन को क्या कहना शुरू कर दिया था? याद है ना, कूलू हित्ततुन। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम इस शहर में दाखिल हो तो क्या कहना? हित्ततुन हित्ततुन। इसके माना होता है कि अल्लाह तू हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारी मगफिरत फरमा दे। लेकिन उन्होंने क्या किया? मजाक में माज़अल्लाह हिंततुन फिशार, हिंततुन फिशार, यानी लफ्ज़ को चेंज कर दिया। आजकल आप देखते नहीं लोग, नौजवान, अरे यार मुफ्ती मुफ्ती नु बुला, यानी मुफ्ती साहिब भी नहीं। ठीक है। मैंने कल बताया लोगों को कि आप क्या, आपको पता है ये जो लफ्ज़ मुफ्ती है ये तौक़ीफ़ी लफ्ज़ है। तौक़ीफ़ी लफ्ज़ आपको पता है ना, उन अल्फाज को कहते हैं जो कुरान और सुन्नत से माखूज़ है। ये लोगों के बनाए हुए अल्फाज नहीं। कुरान में क्या है? वयस्तफ्तूनक फिन्निसा, ए महबूब, ये लोग आपसे औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं। फतवा तलब कौन लोग करते थे? सहाबा कराम। कौन करते थे? सहाबा कराम। और किन से तलब किया गया? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन दिलचस्प बात क्या आगे, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, अल्लाह तुम्हें फतवा देता है इन औरतों के बारे में। तो फतवा देने की निस्बत अल्लाह ने अपनी ज़ाती गिरामी की तरफ। मैंने कहा इतना हल्का ना ले। कोई नमाज का मजाक उड़ाता है, कोई ज़कात के बारे में कोई ऐसे जुमले कह देता है। तो मैंने कहा उसके असरात क्या आ रहे हैं? हमारी पकड़, हमारी सबसे बड़ी पकड़ यह है कि हम जहनी तौर पे मफलूज हो गए। क्या है? जहनी बहैसियत मजमूई पूरी कौम क्या है? जहनी तौर पे मफलूज हो चुकी है। मैंने कहा आप देखें, एक मिसाल मैंने दी, आप लोगों के सामने भी पेश करूँ कि चीज़ें जो है ना फील करने से जो है वो सामने आती हैं। अगर आप नहीं सोचें, फील ना करें, तो फिर तो कुछ भी हो जाए। तो हाथी भी कोई हजम कर जाए तो उसको पता नहीं चलता है, और अगर फीलिंग है तो एक मच्छर पे भी वो रुक जाता है। मेरी बात आप समझ? मैंने कहा देखिए, हम जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे मुकम्मल हैं, आंखें हैं, कान हैं, अल्लाह ने ज़ुबान भी दी हुई है, जिस्म भी है, सब कुछ है, यानी देखने वाला हमें इंसान था, लेकिन जहनी तौर पे कितने मफलूज हो चुके हैं। एक मैंने उनकी कहा कि लाहौर शहर में अभी पिछले
ایک ماہ میں 20 سے 25 سے زائد بچوں کو قتل کر دیا، بچیوں کو قتل کر دیا۔ ابھی پچھلے ہفتے اسی ویلنشیا سوسائٹی میں جو ہمارے ساتھ ہے، وہاں پر 3 بچوں کو زہر کھلا کر مار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بات کا مسئلہ ہے کہ کون قاتل ہے، لیکن ابھی تک 2 ہی مین جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، یا ماں نے ان کو زہر کھلا کر خود کھا لیا، خودکشی کر لی، یا باپ نے ان چاروں کو کھلایا۔ دونوں صورتوں میں چاہے ماں ہو یا باپ ہو، اب میں نے کہا بچوں کے لیے ماں باپ کی گود سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی ہے، لیکن وہی غیر محفوظ ہو گئی۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی تصور کیا جا سکتا تھا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو مار دے یا کوئی باپ اپنے بچے اور بیوی کو مار دے؟ لیکن آج اتنی آسانی، اچھرا میں بھی کسی خاتون نے اپنے بچوں کے ساتھ یہی کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ بھی اللہ کی پکڑ کی ایک صورت ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ بچوں کو ہم باہر نہیں بھیجتے تھے پہلے اس خوف سے کہ کوئی اغوا نہ کر لے، کوئی نقصان نہ پہنچا لے، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن جس گود میں، جس مکان میں بچوں کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھا جاتا تھا، وہیں بچے غیر محفوظ ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی کہ رب کائنات جو ہے نا، جو اللہ عزیز الانتقام، جب اللہ کے مقدس الفاظ کے ساتھ کھیلا جائے گا، اللہ نہ کرے ان کی تضحیق کی جائے گی، ان کا مذاق اڑایا جائے گا، اور جو انبیاء کے وارثین ہیں ان کی بے ادبیاں کی جائیں گی، تو پھر یہی ہوگا۔ یہ بات آپ سمجھنا۔ تو بہرحال میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ بے اسم الہ شارع الاحکام، اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ احکام کا شارع ہے، ٹھیک ہے، ما حمدہ ابدہ فی نظامی، اس کی تعریف کے ساتھ میں اپنی منظومہ کا آغاز کرتا ہوں۔ منظومہ مانی ہاں، اپنی نظم کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ یہ شعر ہے نا، تو سوری، یہ وہ شعر کی کتاب ہے یا اشعار کی کتاب ہے، تو یہاں پر جو ہے انہوں نے اس کے اعتبار سے بات کی، ابھی شرح نہیں آئی ہے، یہ اپنے فہیم بھائی یہ شرح نہیں ہے، وہ اشعار کا ترجمہ ہے۔ ما حمدہ ابدأ فی نظامی، اور میں اپنی نظم کی ابتدا کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، اور اللہ کی تعریف کے ساتھ کسی بھی کام کو شروع کیا جائے تو اللہ اس میں برکتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ثم الصلاۃ والسلام سرمدا، پھر صلاۃ و سلام ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سرمدا کے معنی کیا ہے؟ الدائم الذی لا ينقطع، یعنی ایسی ہمیشگی جس کا انقطاع نہ ہو، وداؤٹ اینڈ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی اعلیٰ ترین شان و عظمت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کتنی بڑی شان ہے۔ تو سرمدا کے معنی یہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے ہے۔ ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ تو حضور پہ جو درود و سلام پڑھنے کا عمل بھی جو ہے لا ینقطع، اس کی کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی اس کا اینڈ نہیں ہے۔ علی نبی، پھر صلاۃ و سلام ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی پر قد اتانا بالہدی، جو ہمارے پاس ہدایت کے ساتھ تشریف لائے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، قرآن میں ہے نا، کئی جگہوں میں ہے نا، تو یہ بہرحال یہ تھے۔ اب دیکھیں ہمارے اکابر کس طرح قرآن سے جڑے ہوئے تھے، آج ہم قرآن سے اتنے ہی زیادہ جو ہے دور ہو چکے ہیں۔ وآلہ وصحبہ الکرام، اور آپ کی آل پر، آل اولاد پر، اہل بیت اطہار پر، اور صحابہ کرام پر، صحابہ کرام پر، ٹھیک ہے، علی ممر الدہر والاعوام، اس کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ جب تک گزرتا رہے گا اور سال جب تک گزرتے رہیں گے۔ ممر کہتے ہیں گزرنے کو، ممر کیا ہے؟ مصدر میمی، گزرنے کو، مطلب کیا ہے؟ جب تک تا قیام قیامت، تا قیام قیامت، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو زمانے گزرتے ہی رہیں گے۔
روزانہ دن گزر رہا ہے، ہر لمحے سیکنڈ، پھر اس کے بعد منٹ، منٹ کے بعد گھنٹے، گھنٹے کے بعد دن، دن کے بعد مہینے، مہینے کے بعد سال. تو یہ ممر الدہر، دہر زمانے کو کہتے ہیں نا، هل اتى على الانسان حين من الدہر، ٹھیک ہے. والاعوام، یہ اعوام جو ہے سالوں کو کہتے ہیں. لیل و نہار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیل و نہار کی گردش جب تک قائم ہے اس وقت تک. وبعد فالعبد الفقیر المذنب، اب یہ دیکھیں عاجزی آ گئی. اور اس کے بعد فالعبد الفقیر المذنب، اللہ کا فقیر اور گناہ گار بندہ. العبد بندہ، الفقیر فقیر، المذنب گناہ گار. حالانکہ ان کی ساری زندگی تقوی و پرہیزگاری میں گزرتی تھی، لیکن عاجزی ہوئی ان کی ساری اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پیش کر رہے ہیں. محمد ابن عابدین یطلب، محمد بن عابدین طلب کرتا ہے. کیا طلب کرتا ہے نا. اور اس کے بعد عبد فقیر جو گناہ گار ہیں یعنی محمد بن عابدین طلب کرتا ہے. کیا طلب کرتا ہے؟ توفیق ربہ الکریم الواحد. سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے نا. توفیق ربہ الکریم الواحد، ہاں اس رب، اپنے رب کی توفیق جو کریم بھی ہے اور واحد بھی ہے. دیکھیں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوگا توفیق کے نیچے قبل العمل، عمل سے پہلے توفیق. دیکھیں اللہ سے ہر عمل سے پہلے اس کی توفیق ہمیں مانگنی چاہیے. اس لیے تو جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تو طاقت دے گا تو میں نماز پڑھ سکوں گا، اگر تو توفیق دے گا تو عمل سے پہلے توفیق، اور عمل کے بعد کیا ہے؟ والفوز بالقبول فی المقاصد، اور کامیابی، ٹھیک ہے، قبولیت کے ساتھ مقاصد میں، مقاصد میں قبولیت کے ساتھ کامیابی. دیکھیں کوئی بھی مقصد جس میں آپ کو کامیابی مل جائے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ شرط قبولیت نہ پا سکے، وہ مقصد، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. میری بات آپ سے، ہم نماز پڑھ لیں، ہم زکوٰۃ دے دیں، ہم بڑے سے بڑے کام کر لیں، ٹھیک ہے، اور کامیاب ہو جائیں دنیا، جیسے نہیں جیسے ہم جلسے وغیرہ کرتے ہیں اکثر، تو جلسے کے بعد پھر آپس میں باتیں ہوتی ہیں، ماشاء اللہ زبردست جلسہ ہو گیا، یہ ہو گیا. یہی ہوتا ہے نا، ہمارا پورا فوکس اسی پہ ہوتا ہے. جبکہ ہمارے اکابر کا فوکس کیا تھا؟ کہ کامیابی، اور کامیابی کے ساتھ قبولیت. صرف کامیابی نہیں، کیا ہے؟ ہاں قبولیت، ایکسیپٹنس فرام اللہ المائٹی. اللہ اس کو قبول بھی کر لیں. آپ بڑی سے بڑی مسجد بنا دیں، اعلیٰ ترین عالی شان مسجدیں بنا دیں، لیکن اللہ اس کو قبول نہ کرے تو وہ زیرو ہو جائے گا. تو عمل وہ بہتر ہے جو قبولیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے. تو کتنی پیاری بات کی انہوں نے، والفوز بالقبول فی المقاصد، اور یطلب، یہ یہاں دیکھا یطلب الفوز، پیچھے جو یطلب ہے نا وہ عطف ہو رہا ہے، ہاں، اور وہ طلب کرتا ہے اس کامیابی کو جس کامیابی میں قبولیت ہو مقاصد کے اندر. وفی نظام جوہر الندید، اور جوہر کہتے ہیں نا، جوہر کسی چیز کی، آپ سمجھ لیں کہ کسی چیز کے کرکس کو، اصل کو، جوہر، ٹھیک ہے، ہاں جی یعنی جوہر جو ہے کسی چیز کی جو اصل ہے نا اس کو کہتے ہیں جوہر. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے جوہر ندید کہتے ہیں مرتب جوہر کے نظام کو، نظم کو، ٹھیک ہے، اس بارے میں قبولیت، طلب قبولیت کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ وفی نظامی جوہر ندید، اور یہاں پر بھی میں قبولیت کو طلب کرتا ہوں. کس چیز میں؟ یہ جو مرتب جوہر ہے، یعنی یہ جو اشعار ہے مرتب جوہر کے اشعار کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل ہو. جو میں اشعار، یہ نظم میں نے لکھ رہا ہوں، اس کو بھی اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے، وَإِقْدِ دُرٍ بَاهِرٍ فَرِيدٍ. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، عقد کہتے ہیں ہار کو، رونے کو. ٹھیک ہے، ایک عقد ہے اور ایک کیا ہے؟ عقد ہے.
ٹھیک ہے، درن باہرن فرید، ٹھیک ہے، در کہتے ہیں موتیوں کو یا موتی کو، ہے نا، در کسے کہتے ہیں؟ موتی کو، ٹھیک ہے، باہر کہتے ہیں ممتاز کو، جو دوسروں سے ممیز ہو، ٹھیک ہے، اور فرید کہتے ہیں یکتا کو، یکتا اور ممتاز موتی کے اس ہار کو، اب ہار جو ہے کہنے کی وجہ آپ یہ بھی کہتے ہیں اس نظم کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے، شرف قبول، اس کو بھی میں اللہ سے طلب کرتا ہوں، میری بات، یطلبو کا عطف ہو رہا ہے سب جگہ، یطلبو توفیق ربہ الکریم الواحد، یطلب الفوز بالقبول فی المقاصد، اور اسی کا عطف آگے بھی ہوا ہے، سمیتہ عقود رسم المفتی، میں نے اس نظم کا نام کیا رکھا ہے؟ عقود رسم المفتی، یعنی مفتی کے آداب کی نظم، ہے نا، یحتاجہ العامل او من یفتی، جس کا محتاج احکام شریعت پر عمل کرنے والا بھی ہے اور وہ بھی ہے جو فتویٰ دینے والا ہے، یعنی آداب مفتی کون لوگ سیکھتے ہیں؟ جو شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کے اصول کیا ہیں۔ یہاں تو ہر دوسرا آدمی آپ دیکھیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ پتہ نہیں وہ ادیم ساحل ادیم جیسے لوگ، یہ جن کو مطلب ہے کہ ان کتابوں کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، ادھر ادھر سے وہ مستشرقین کو پڑھ لیتے ہیں، مستشرقین کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، غیر مسلم اورینٹلسٹ جو ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ کتابیں جو لکھتے ہیں ان کو ایسے انداز میں لکھتے ہیں کہ بڑی باریک بینی کے ساتھ معاذ اللہ اسلام پر تنقید کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ارباب اختیار و اقتدار، ان میں سے اکثر تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے، اگر پڑھے لکھے ہوتے بھی دنیاوی اعتبار، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو وہ لوگ بھی، چونکہ ہمارے ہاں ایک عجیب صورت حال ہے نا کہ انگریزی کتاب پڑھیں گے، پڑھے لکھے ہیں تو انہوں نے انگریزی کتاب پڑھنی ہے، اب انگریزی کتابوں میں اکثر ہمارے جو ہیں ان کی کتابیں عربی میں ہیں یا اردو میں ہیں، تو پھر انگریزی کتابیں ان کے کہتے ہیں جا کر اپنے سیکٹری کو یاد جا کر کوئی انگریزی میں کتاب لے کے آ جاؤ سیرت کی، تو وہ ایسے لوگوں کی لے کر آ جاتے ہیں اکثر انہیں، تو پھر وہ بلنڈرز مارتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب سابق نے جو غزوہ احد کے حوالے سے کوئی بات کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ صحابہ کرام لوٹ مار کر رہے تھے، اچھا لوگوں نے تو پکڑ لیا اس کو، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے کہیں پڑھا ہے، یہ اپنے سے نہیں بول رہا ہے، یہ اپنے سے نہیں بول رہا ہے، یہ کہیں سے اس بندے نے پڑھا ہے اور اس کتاب کے اندر یہ لفظ لکھا ہوگا۔ اب ہمارے جو اہل ایمان یا جو ہمارے اکابر جو اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، کون سا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، بلنڈرز مارتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری کتابیں، اس کا یہ مطلب نہیں جو میں نے ابھی بات کی، اچھا وہ آپ نے یہ کر دیا، کتابیں موجود ہیں، ہاں سیرت کی کتابیں عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کوئی رائٹر ہو، ہے نا، یا انٹرنیشنل کوئی پبلشر ہو، ان کی کتاب پڑھیں گے، ہم آکسفورڈ کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن ایسے اس کا ہرگز ہاں بہت ساری کتابیں آپ ضیاء النبی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو ضیاء النبی پڑھیں، بہت پیاری کتاب ہے۔ ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از اول تا آخر پڑھائیں۔ آج کل میرے پاس ایک کتاب آئی، میں گیا ہوا تھا سپیریئر یونیورسٹی، وہاں پہ مجھے انہوں نے ایک دو کتابیں جو نا گفٹ، دو تین کتابیں گفٹ کی، ان میں سے ایک کتاب سیرت کی تھی۔ اچھا میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا نا تو مجھے بڑی جو ہے نا اس کے اندر نا وہ جاذبیت نظر آئی، اس کو میں پڑھتا گیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کتاب جو ہے نا لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے،
کیونکہ اگر آپ کسی کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کے اندر آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے، ایک روحانی لطف، وہ نہیں انٹرٹینمنٹ کی نہیں میں بات کر رہا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے نا وہ متقی اوپر ہے۔ دیکھیں ابھی ہم لوگ آداب مفتی کی کتاب کا آغاز کیا، لیکن ہم دیکھیں رائٹر سے کتنی بات کر رہے ہیں، ان پہ رائٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ کیا ایک روحانی جو ایک تعلق ہے اس کتاب کے ساتھ ہمارا قائم ہو رہا ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صاحب کتاب کس درجے کے متقی تھے۔ تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تھوڑا سا مجھے فیل ہوا، میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اس کتاب کو بیٹا ایک دفعہ پڑھ لیں، 500-600 صفحات پر مشتمل ہے، تم تھوڑا تھوڑا کر کے نا از اول تا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ تمہارے سامنے سے گزر جائے، نظروں سے گزر جائے، پھر بعد میں تم پڑھتے رہنا، لیکن ایک دفعہ مکمل اپنے بچوں کو، ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث مبارک ہے نا، حب نبیکم ہے نا، وحب اہل بیتہ و حب تلاوت القرآن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ آگے چلیں، تو جس کا محتاج عامل سے مراد کہ العامل بالاحکام الشریعہ، احکام شریعہ کا عامل جو ہے اس کا محتاج ہے، او من یفتی، یا جو فتویٰ دے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ نے آداب مفتی جو ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسم المفتی کا پتہ نہیں اور فتویٰ دینے بیٹھ گئے، جیسے ٹی وی پہ جو آ گیا وہ مفتی ہے۔ ٹی وی کی کنڈیشن یہی ہے، میں تو 2006 سے آتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، یعنی ٹی وی کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں پہ مفتی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے گا، نہیں بھی ہے تو کہنا لگا لو، اور جو ایک دفعہ لگ گیا وہ لگ گیا۔ تو یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ نے پڑھا ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ اہل علم لوگ ہیں، ان سے وہ لوگ ایوائڈ کیا کرتے تھے کہ وہ فتویٰ دیں، بہت ذمہ داری کا کام ہے، سمجھ میں آئی بات، بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق ہے۔ وہاں کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں یعنی باتیں مطلب کیا ہے اور ہاں، انا اشرع فی المقصود، اب میں مقصود کو شروع کرتا ہوں۔ مقصود دا مین آبجیکٹو اس کا کیا ہے؟ کیا آداب مفتی سکھانا، تو یہ تو صلاۃ و سلام، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، یہ تو ابتدائیہ ہے۔ اب ہم مقصود کی طرف آتے ہیں، نو لیٹ اس گو ٹو آبجیکٹو، اوکے، وہاں اور ہاں، انا اشرع فی المقصود مستمنحن، یہ لفظ جو ہے نا مستمنحن منحا یمنحو، عطیہ دیا، منحا اس نے عطیہ دیا، عطیہ مینس کہ کیا کہیں گے عطیہ کو، عنایتیں، عطیات سے مراد نوازشات، مستمنحن اس کا مطلب یہ ہے نوازشات، عطیات طلب کرتے ہوئے۔ اب پھر وہیں آ گئے، یعنی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا اس کو کہیں پر بھی یہ کمزور کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، یعنی کتنی بڑی بات، ایسا لگ رہا ہے کہ اب بس جو ہو گیا، حمد بیان کر دیا، صلاۃ السلام بیان کر دیا، اب مقصود کی طرف آ رہے، لیکن مقصود کی طرف آتے پھر اللہ سے جڑ رہے، کیا کہہ رہے؟ اور ہاں اب میں شروع کرتا ہوں مقصود کو، دا مین آبجیکٹو آف دس بک، ٹھیک ہے، بٹ مستمنحن، اللہ سے نوازشات، عطیات طلب کرتے ہوئے، مستمنحن بٹ عطیات و نوازشات طلب کرتے ہوئے، کس سے؟ من فیض بحر الجود، بحر الجود، جود و کرم کا جو سمندر ہے اس کے فیض کو، ٹھیک ہے، بحر الجود کے فیض کو طلب کرتے ہوئے میں اپنی مقصود کو شروع کرتا ہوں۔ بحر الجود سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جو یعنی بس یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے، تو اس سے بھی بہت ٹھیک ہے نا، یعنی کہتے ہیں نا بحر بے کراں، جود و کرم کا بحر بے کراں، یہ فیض کو طلب کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک پہلا بنیادی اصول آ گیا، فتویٰ نویسی کا پہلا بنیادی اصول شعر نمبر 9 میں بیان ہو رہا ہے، علم جان لو، علم جان لو،
بأن الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ، کہ بے شک واجب ہے، کیا بے شک، ہاں اٹ از obligatory، کیا اتباع، اتباع کرنا، بے شک اتباع کرنا واجب ہے اس قول کی، اس قول کی پیروی کرنا واجب ہے کہ ما ترجیحہ عن اہلہ، کہ جس کو اہل ترجیح نے، اہل ترجیح نے ترجیح دی ہو۔ ابھی ٹیکنیکل الفاظ آ رہے ہیں، آپ پریشان نہیں ہوگا، آگے بھی آئیں گے۔ اہل ترجیح آپ کو پتہ ہے نا، ابھی جو فقہا کے جو 7 طبقات ہیں ان میں ایک اہل ترجیح بھی ہے۔ کہہ رہے کہ بِأَنَّ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُ مَا تَرْجِیحُهُ عَنْ أَهْلِهِ، کہ بے شک اتباع کرنا، پیروی کرنا واجب ہے اس قول کی کہ جس کو اہل ترجیح نے راجح قول کی پیروی کیا ہے، پریفریبل ہے۔ یہ نہیں کہ جو مل رہا ہے اسے فتویٰ آپ دیے چلے جائیں۔ بات یہ ہے کہ راجح قول پہ فتویٰ دینا چاہیے۔ جب آپ مرجو قول پہ آتے ہیں نا، اس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ مرجو قول پہ آتے ہیں اس کا نقصان، کیونکہ راجح قول، راجح مطلب موسٹ پریفریبل، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، موسٹ پریفریبل، کہ جس کو ہمارے فقہا نے سب ترجیح دی ہو، ٹھیک، وہ راجح ہے، اور جس کو ترجیح نہیں دی ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مرجو۔ جب ہم مرجو قول کی طرف آتے ہیں نا، بعض صورتوں میں مرجو قول پہ آنا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ کنٹرولز ہیں، کچھ کرائٹیریا ہیں جن کو ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے، لیکن ان نارمل کورس آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے، راجح قول کو۔ جب مرجو قول کو ہم ترجیح دینا شروع کرتے ہیں تو پھر حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم اباحت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اباحت پسندی آپ سمجھتے ہیں، ہر چیز کو جواز کی طرف لے کے جانا، اور عوام تو آپ کو پتہ ہے، آپ ان کو جتنی سہولت دیں، ہاں آج کل کچھ جو ہمارے ٹی وی پہ اور ایسے بھی پاکستان میں 2-4 ایسے مشہور لوگ ہیں، جیسے جاوید احمد گامدی صاحب ہیں، ان جیسے لوگ جن کو ایک طبقہ بہت پسند کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ اباحت پسند لوگ ہیں۔ ہر چیز کو انہوں نے جائز ہی کہنا۔ ان سے آپ کچھ بھی جا کے پوچھیں، آپ میوزک کے بارے میں پوچھ لیجیے، آپ گانے کے بارے میں پوچھ لیجیے، آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بارے میں پوچھ لیجیے، وہ آپ کے مزاج کے قریب ترین پہنچ کر آپ کو جواب دے دیں۔ وہی شریعت کے مزاج سے زیادہ وہ لوگوں کے مزاج کو ترجیح دیتے، جبکہ جو مفتی ہوگا وہ شریعت کے مزاج کو دیکھتا ہے۔ اس کو دیکھتا ہے، ہاں آپ دیکھیں، میں کرپٹو کی بات کروں، میں نے ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے، کسی بھی چیز سے شریعت کا مزاج کیا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو سوسائٹی کے اندر پریویل کرتی ہے، اس کے اندر ایک چیز ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے آنے سے سوسائٹی کا ہر فرد اس کے بینیفٹ کو لے، کیا کرے، اس کے بینیفٹ، اس سے فائدہ حاصل کریں اکراس دا بورڈ۔ کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن سوسائٹی کا ہر فرد اس سے کسی نہ کسی فارم میں فائدہ لے۔ لیکن اگر سوسائٹی کا ایک خاص طبقہ تو اس سے فائدہ لے رہا ہے، باقی سفر کر رہے ہوں، باقی کیا کر رہے ہوں، سفر کرے، یعنی اس سے ان کو فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، اس کا فائدہ کم ہے۔ مثال کے طور پہ میں کرپٹو کی مثال دے دوں کہ لاسٹ ویک جب میں نے پروگرام کیا تو میں نے کافی سرچنگ وغیرہ کی، میں کوشش کر رہا تھا کہ میں شریعت سے زیادہ جو ہے نا، جو کنٹمپریری اسکالرز ہیں نا، اکنامسٹ، ان کو زیادہ میں بیان کروں۔ اور یہ بھی ایک آپ لوگ علماء ہیں، میں عرض کروں کہ آپ لوگ اپنے اوپر ہر چیز کو نہ لے لیا کریں۔ آپ نے دیکھا ایک کلپ، اگر آپ لوگوں نے سنا ہے تو ایک کلپ میں نے بنایا تھا کہ پہلے تم دنیا کے جو ماہرین معیشت ان کو تو ایک پیج پہ لاؤ، دنیا کے جو ماہرین معیشت ان کو ایک پیج پہ لاؤ، وہ تو ایک پیج پہ ہے نہیں۔ میجورٹی آف دا اکنامسٹ جو کہ انٹرنیشنل اسکوپ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ آپ علماء کے پیچھے پڑ گئے، میری بات آپ سمجھے نا؟ تو پہلے تو اس پہ آپ کرو، ان کو ایک پیج پہ لاؤ، پھر ہمارے پاس آنا، پھر دیکھتے ہیں ہم کیا کریں۔ تو 1.7 ٹریلین ڈالر کی مالیت کے برابر ابھی دنیا میں بٹ کوائن موجود ہے۔ کتنا بتائیں؟
1.7 ट्रिलियन यानी 1.7 खरब डॉलर। 1.7 खरब डॉलर इज इक्वल टू 1700 अरब डॉलर। कितना है? 1700 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर। उसमें से समझ में आई बात? 95% बिटकॉइन, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स की मालियत के बिटकॉइन में से 95% बिटकॉइन 2% के पास है। जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर है उसमें से 95% 2% के पास है। तो इसको उल्टा बोलेंगे तो क्या होगा? 5% है। 98% के पास क्या है? 5%। तो आप सही, यानी एक बहाव एक ही तरफ है ना पूरा। तो ये चीजें भी बता रही है कि ये मकासिद शरीयत के खिलाफ है। तो बहरहाल तो कद उलिमा इल्म बिअन्नल वाजिब इत्तिबाउ मा तरजीहु अन अहलिही। कद उलिमा, जान लो कि इत्तिबा करना वाजिब है उस कौल का जिसको तरजीह दी है किसने? अहले तरजीह ने। कद उलिमा, और ये बात जानी पहचानी है। क्या है? हाँ, मतलब ये तयशुदा है। वो तो आपको पता है ना, वजन शेरी के लिए कुछ ना कुछ अल्फाज लगा दिए जाते हैं। या कान ज़ाहिर रिवाया, या ज़ाहिर रिवाया हो। अब ज़ाहिर रिवाया के अंदर 6 किताबें हैं जिनका जिक्र अभी आगे हम करेंगे, ठीक है। ज़ाहिर रिवाया, या जो है जो मसला या जो कौल ज़ाहिर रिवाया में मौजूद हो। एक तो ये ना कि असहाबे तरजीह ने तरजीह दे दी, तो आप किसको कबूल करेंगे? जो असहाबे तरजीह ने जिस कौल को तरजीह दी है। लेकिन अगर असहाबे तरजीह का तरजीह वाला कौल दस्तयाब नहीं हो तो फिर किसकी तरफ आएंगे? ज़ाहिर रिवाया की तरफ, ठीक है, ठीक है। वलम युरज्जिहु खिलाफ ज़ालिक ज़ाका फालम, और जान लो कि ज़ाहिर रिवाया पर अमल होगा और उसके खिलाफ यानी ज़ाहिर रिवाया के खिलाफ कोई तरजीही कौल मौजूद ना हो। यानी अहले तरजीह ने कोई तरजीह नहीं। यानी दो बातें हैं यहाँ पर। कितनी बातें हैं बोलें? दो बातें। पहली बात यह है कि आम हालात में किसको तरजीह दी जाएगी? किस कौल को तरजीह दी जाएगी? अहले तरजीह के कौल को, ठीक है। और अगर अहले तरजीह का कौल मौजूद नहीं है तो फिर ज़ाहिर रिवाया के कौल को लिया जाएगा। ये दो बात, यानी आज के सबक में हमने दो बातें सीखी ये आखिर के 2 अशार के अंदर। पहली बात क्या है? अहले तरजीह के कौल को प्रेफरेंस हासिल है। अगर अहले तरजीह का कौल मौजूद नहीं तो जो ज़ाहिर रिवाया 6 किताबों में है उस कौल को तरजीह दी जाए। तो यही कह रहे हैं औकाना, इसको दोबारा से देख लेते हैं। औकाना ज़ाहिर रिवायती, या ज़ाहिर रिवायत को तरजीह दी जाएगी, यानी ज़ाहिर रिवाया के कौल को तरजीह दी जाएगी। कब? वलम युरज्जिहु, और जब के ना हो कोई तरजीही कौल खिलाफ ज़ात, उसके बरखिलाफ फालम, अच्छी तरह जान। तो आज हमने कितने अशार पढ़े? कितने अशार? 10 अशार पढ़े। अभी मैं आपको उन किताबों के नाम भी बता देता हूँ जो ज़ाहिर और रिवाया की है, मैंने लिखा हुआ है। ये देखिए, ये 6 किताबें हैं जो ज़ाहिर और रिवाया कहलाती हैं। जामे सगीर, जामे कबीर, मबसूत, मबसूत का दूसरा नाम किताबुल अस्ल भी है, ठीक है। ज़ियादात, सियर कबीर और सियर सगीर, ठीक है। जामे सगीर, जामे कबीर, सियर सगीर, सियर कबीर, मबसूत और ज़ियादात। कितनी किताबें हो गई? 6 किताबें हो गई, ठीक है। तो इन 6 किताबों को हम कहते हैं ज़ाहिरुर रिवाया। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब हैं जो मनकूल हैं इमाम आज़म अबू हनीफा से, उनसे इन्होंने लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगली क्लास में जो है ना
ان دو اصولوں کی تشریح کو پڑھیں گے جو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔